سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت اور سورۃ النور کی ایک آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ پر مشتمل فرمان بھی پڑھا گیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ زیر بحث ہے پورے پاکستان میں، کافی عرصے سے آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، استثناء کا معاملہ۔ استثناء کہ بڑوں کو استثناء حاصل ہے۔ شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے اس پر بات کرنی ہے مختصراً۔ استثناء کا معنی عام طور پر یہ پیش کیا گیا کہ اگر کوئی بڑا آدمی چوری کرے تو چوری کی سزا نہ دی جائے، اس کو استثناء حاصل ہے، چاہے وہ صدر مملکت ہو یا وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی بڑا آدمی ہو۔ شریعت میں ایسا استثناء موجود نہیں ہے، نہ ہی شرعیت نے دیا ہے۔ کچھ واقعات آتے ہیں قرآن اور احادیث کے اندر کہ جہاں اللہ نے آپ علیہ السلام کو استثناء دیا ہے۔ میں وہ دلائل دیتا ہوں۔ یا کچھ واقعات ایسے آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو کچھ معاملات میں استثناء دیا ہے، لیکن وہ استثناء حدود کے معاملے میں نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے چوری کی ہو اور حضور علیہ السلام نے اس کو استثناء دے دیا ہو کہ سزا نہیں، ایسا استثناء نہیں دیا ہے نبی نے۔ اگر کسی نے زنا کیا ہو اور حضور علیہ السلام نے اس کو استثناء دے دیا ہو کہ نہیں، اس پر یہ سزا نافذ نہ کی جائے، ایسا استثناء موجود نہیں ہے۔ اس لیے ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقلیو ذوی الہیئات، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرو، جو سربرآوردہ لوگ ہیں معاشرے میں، باعزت لوگ ہیں، لیکن حدود کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں، حدود کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اب میں نے یہ آیت پڑھی کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ آپ اپنے ہاتھوں کو گردن تک نہ باندھ دیں، یعنی بخل کی مذمت ہے۔ انسان کے پاس ہے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، اس طرف اشارہ کیا اللہ رب العزت نے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اپنے ہاتھوں کو اتنی کھلا چھوڑ دو کہ جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں دے دیا اور بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر انسان خود ملامت زدہ ہو جاتا ہے، محصور ہو جاتا ہے، اور اپنے لیے خود افسوس کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے اور افسوس کرتا رہتا ہے۔ ایسے خرچ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے کہ آپ علیہ السلام کو استثناء ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، سائل آتا ہے تو آپ نے اس کو محروم نہیں کیا، آپ نے فرمایا فلاں سے لے لو میرے نام سے، میں دے دوں گا اس کو۔ یہ استثناء دی ہے اللہ نے آپ علیہ السلام کو، اس لیے کہ ایک روایت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تو اب بانٹ چکا ہوں جو تھا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، فلاں سے جا کر کے لے لو۔ حضرت عمر بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اتنی مکلف نہیں بنایا، جب نہیں ہے تو دوسرے سے لے کر کیوں دے رہے ہیں آپ؟ ایک انصاری نوجوان صحابی بیٹھا ہوا تھا، روایات میں آتا ہے، ان انصاری صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انفق ولا تخف ولا تخشى بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ آپ خرچ کریں،
خوف نہ کھائیں آپ، اللہ آپ کو تنگ دستی سے محفوظ فرمائے گا۔ لہذا دیا، یہ استثناء ہے، استثناء دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح ایک روایت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بچہ آتا ہے، اس کو ماں نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کہتی کہ مجھے قمیض دیں، تو آپ نے اس کو کہا میرے پاس نہیں ہے، کچھ دیر کے بعد آ۔ ماں کو کہتا ہے، ماں نے واپس بھیجا کہ آپ حضور علیہ السلام سے کہیں کہ جو قمیض پہنا ہوا ہے مجھے یہی دیں۔ آپ نے اتار کر کے دے دیا، نماز میں بھی تاخیر ہوئی۔ یہ استثناء ہے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تنبیہ نہیں فرمائی، روکا نہیں ہے، یہ استثناء ہے۔ یا اسی طرح بعض صحابہ کو آپ علیہ السلام نے استثناء دیا ہے، مثلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استثناء دی ہے۔ دو معاملات روایات میں آتے ہیں، ایک یہ آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے اپیل کی، حضرت فاروق اعظم نے بھی گھر کا تھوڑا سا چھوڑ کر کے لا کر کے رکھ دیا، صدیق اکبر نے جھاڑو لگا کر کے سب کچھ لا کر کے پیش کر دیا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سب کچھ لایا ہوا قبول بھی فرمایا اور اس کی تعریف بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو یہ نہیں کہا کہ کچھ چھوڑ کے آتے ہیں، استثناء دیا، استثناء دیا حضور علیہ السلام نے۔ یا اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے شلوار پنجامہ یا دھوتی نہیں ہونی چاہیے، متکبر کی علامت ہے، منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو استثناء دیا، اور یہ فرما کر کے استثناء دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدیق اکبر کے دل میں تکبر نہیں ہے، نبی نے استثناء دیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یا اسی طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور رونے کا واقعہ ہے، حضور نے استثناء دیا کچھ دیر کے لیے۔ یا اسی طرح ایک شخص صدقہ لے کر کے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انڈے کی مقدار میں لا کر کے پیش کرتا ہے اور کہا بس میرے گھر میں ہے یہی کچھ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں حضور نے استثناء نہیں دیا، وہ انڈا کی مقدار میں سونا اٹھا کر کے پھینکا اسی کی طرف، اگر وہ لگ جاتا اس صحابی کو تو محدثین کہتے ہیں کہ صحابی زخمی ہو جاتا، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے تم سب کچھ صدقہ کر دو گے تو اپنی ضرورت کے لیے پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ استثناء نہیں دیا ہے، استثناء نہیں دیا ہے۔ یا اسی طرح ایک صحابی کے معاملے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یہ اپنے گھر پر خرچ نہیں کرتا لیکن غریبوں پر خرچ کرتا رہتا ہے۔ آپ نے اس صحابی کو بلا کر کے تنبیہ فرمائی تھی، استثناء نہیں دیا اس صحابی کو، اپنے گھر پر خرچہ کرو۔ یا اسی طرح ایک صحابی آتا ہے پھٹے پرانے کپڑے میں، روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے صحابہ سے اپیل کی کپڑوں کی، اس لیے دینی امور دینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپیل کرنا جائز ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ اگر ایسی کوئی اپیل ہوتی ہے تو اس پر کان بھی دھرنا چاہیے، سننا بھی چاہیے، اللہ نے دیا ہے تو عمل بھی کرنا چاہیے۔ کپڑے جمع ہو گئے، حضور علیہ السلام نے 2 کپڑے اس کو اٹھا کر کے دیے، پھر آپ نے اپیل کی، اسی صحابی نے ایک کپڑا پھر دے دیا جس کو 2 دیے تھے، آپ نے پھر اس کو تنبیہ فرمائی، استثناء نہیں دیا اس کو استثناء نہیں دیا ہے، اس لیے کہ قرآن میں کیا آتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان کو وسعت، حیثیت
برداشت سے زیادہ تکلیف اللہ نہیں دیتا، اس لیے بعض مواقع پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو استثناء دیا ہے، بعض مواقع پر استثناء نہیں دیا ہے۔ لیکن حدود کے معاملے میں، حدود کا معنی جن گناہوں پر شرعیت نے سزا مقرر کی ہے وہ حدود ہیں، ان معاملے میں نہ نبی نے استثناء دی ہے نہ اللہ نے نبی کو استثناء کی اجازت دی ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے، چوری کا واقعہ ہوتا ہے، صحابہ نے مشورہ کیا، صحابہ نے حضرت زید کو آگے کیا جو منہ بولے بیٹھے تھے کہ آپ سفارش کریں گے تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استثناء دے دیں، سزا نہ دیں عورت کو۔ اس کو پیش کیا گیا، حضرت زید نے سفارش کی۔ حدیثوں میں کیا آتا ہے پھر؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس موقع پر اس چوری میں ملوث فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا، اس کو استثناء نہ دیتا۔ حدود کے معاملے میں استثناء نہیں دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ علی ھذا القیاس، شراب کی پینے کی سزا مقرر ہے اسلام کے اندر، اس میں استثناء نہیں ہے۔ جن کی راتیں شرابوں کے بغیر گزرتی نہیں ہیں وہ استثناء کے حقدار بنتے ہیں، نہیں ہیں۔ سورۃ النور میں والذین یرمون المحصنات المؤمنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اگر کوئی الزام لگاتا ہے کسی پاک دامن عورت پر لیکن وہ اپنے اس الزام کو ثابت نہیں کرتا 4 گواہوں کے ذریعے سے، ایک خود 3 اور، ایک خود 3 اور، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، تو پھر کیا کہتا ہے قرآن؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑوں کی سزا ہے تہمت لگانے والے کو، اور یہ سزا کوئی معاف نہیں کر سکتا، استثناء کوئی نہیں دے سکتا۔ اور دوسری سزا کیا دی ہے قرآن نے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ہمیشہ کے لیے تا حیات وہ گواہی دینے کا اہل بھی نہیں رہتا۔ پھر روزانہ الزام لگتے ہیں، روزانہ شہادتیں قبول کی جاتی ہیں، اسلام کا قانون نہیں ہے، یہ استثناء نہیں ہے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو استثناء دیا تھا؟ جب شراب پیتے ہیں گورنر سزا بھی دے دیتا ہے، لیکن حضرت عمر اپنی موجودگی میں از خود اپنے بیٹے کو دوبارہ سزا دیتے ہیں کہ شاید گورنر نے امیر المومنین کا بیٹا سمجھ کر سزا میں کمی کی ہو۔ حضرت عمر نے استثناء نہیں دیا ہے، استثناء نہیں دیا ہے۔ اب جو جتنی بڑا چور وہ اتنی بڑی استثناء کا اہل ہے، جو جتنی بڑا کذاب ہے وہ اتنی بڑی استثناء کا اہل ہے، اور جو جتنی بڑا شرابی ہے وہ اتنی بڑی استثناء کا اہل ہے۔ شریعت استثناء نہیں دیتی، استثناء نہیں دیتی۔ ان معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء دیا، اور وہ بھی تمام صحابہ کو نہیں دیا، مخصوص صحابہ کو دیا ہے۔ اب مثلاً والدین کی فرما برداری اور نافرمانی کا معاملہ ہے، شرعیت نے نوجوان نسل کو یہ استثناء نہیں دیا کہ ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے شرعیت کا حکم توڑ دو، یا ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے شرعیت کے حکم کو نظر انداز کر دو، یہ استثناء نہیں دیا ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے، حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، چاہے وہ ماں باپ کی کیوں نہ ہو۔ کیا جب سعد بن ابی وقاص کا معاملہ آتا ہے، سورہ عنکبوت کو پڑھیں، کیا ماں باپ نے مجبور نہیں کیا کہ دوبارہ مشرک ہو جاؤ، ایمان کا انکار کر دو؟ تو قرآن نے وہ آیت نازل فرمائی، اللہ رب العزت نے اس صحابی کو کہا فلا تطعہما، اطاعت نہیں کرنی ماں باپ کی، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی۔
یعنی اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے ماں باپ کی اطاعت کا استثناء دینا نہ اللہ نے دیا ہے نہ نبی نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، استثناء نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ حضور علیہ السلام کو استثناء دی اللہ نے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس دینار اور دراہم کا ذخیرہ آ جائے، 1 سے لے کر 3 دینار تک کا لفظ آتا ہے حدیث میں، آپ نے فرمایا کہ میں 1 سے لے کر 3 دینار روکوں گا جو میرے اوپر قرضہ ہے اس کو ادا کرنے کے لیے، باقی میں 1 دینار روک کر کے بھی 1 رات نہیں گزاروں گا، سب اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ لیکن اللہ نے وہاں آپ کو تنبیہ نہیں بھی فرمائی، منع بھی نہیں فرمایا، استثناء ہے من جانب اللہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو عام استثناء اس وقت کا استثناء ہے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ حدود کے معاملے میں تو خاص طور پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اقیلوا ذوی الہیئات الا الحدود، حدود کے معاملے میں کوئی رعایت کا حقدار نہیں۔ یہاں تک کہ اپنی بیٹی کا بھی نام لے کر کے فرما دیا اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی فاطمہ بنت محمد تو میں اس پر بھی حد نافذ کروں گا، اس کو بھی استثناء نہیں دوں گا۔ تو یہ استثناء اللہ نے آپ علیہ السلام کو تو دیا ہے، آپ نے بعض صحابہ کو بعض معاملات میں دیا ہے، لیکن حدود کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی صحابی کو استثناء نہیں دیا، کسی صحابی کو بھی، چاہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سیرت کو پڑھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کو استثناء نہیں دیا۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں ایک صحابی پر حد زنا بھی جاری فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن جب بعض صحابہ نے اس پر طنز کیا، اس صحابی پر تنقید کی کہ جنہوں نے اونٹ کا جبڑا اٹھا کر کے مارا تھا اور خون کے چھینٹے اس صحابی کے کپڑوں کو لگ گئے تھے، تو اس نے کراہت کا اظہار کیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ فرمائی تھی کہ اس صحابی جس پر حد سزا نافذ کی گئی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی اس شکل کی توبہ اور استغفار کو پورے اہل مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ پورے اہل مدینہ کی مغفرت فرما دے، لیکن اس صحابی کو استثناء نہیں دیا، حدود کے معاملے میں نہیں دیا ہے۔ آج جتنی بڑا مجرم ہے وہ اتنی بڑے استثناء کا اہل ثابت ہوتا ہے، نہیں ہے، شرعن نہیں ہے، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے، شرعی احکامات کے ساتھ یہ مذاق ہے۔ یہ مذاق نبی علیہ السلام نے بھی پسند نہ کیا، یہ مذاق خلفائے راشدین نے اپنے ادوار میں بھی پسند نہ کیا۔ اگر ان کے دور میں چوری ثابت ہوتی ہے تو ہاتھ کاٹا ہے، رعایت نہیں دی، استثناء نہیں دیا ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا والذین یرمون المحصنات المؤمنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا اولئک هم الفاسقون۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حضرت عمر کی تنبیہ کے مقابلے میں استثناء دیا۔ جب حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، ایک صحابی کے دروازے کے پاس بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کر رہا ہے، حضرت عمر نے ڈانٹا اس کو، یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا گزر ہوا سن لیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کو تنبیہ فرمائی تھی کہ اے عمر اس کو کچھ نہیں کہے، اس کے دل میں ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے۔ اس لیے جو غیب کے معاملات ہیں اس میں مجھے اور آپ کو کسی کو تنبیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ریاکاری ہے تو اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے تب بھی اللہ علیم بذات الصدور ہے، اور اللہ کو سنا رہا ہے تو اللہ انک سمیع الدعاء ہے، مجھے اور آپ کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہم دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، اور بالخصوص انفرادی معاملات میں
انفرادی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں ہے، جسے جماعت ہے، سب بندی ہو رہی ہے، اس میں کوئی غلطی کر رہا ہے، اس کو آپ پیار سے محبت سے سمجھا سکتے ہیں، یہ اجتماعی معاملہ ہے، انفرادیت میں نہیں ہے۔ تو یہ استثناء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے کہ جو کچھ بھی تھا آپ اللہ کے لیے دے دیا کرتے تھے، کسی کو نہیں فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس لا کے علاوہ کسی اور موقع پر کسی صحابی کو لا نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا کسی شخص کو۔ جس طرح سائل مانگنے والا آتا ہے، آپ نے منع نہیں فرمایا۔ اس لیے بعض مفسرین نے نقل کیے کہ تین کام مجھے اور آپ کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ تین کام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یتیم کو نہ ڈانٹو، یتیم کو نہیں ڈانٹیں، اور دوسرا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو بھی نہ جھڑکیں۔ تیسرا تحدیث بے نعمت، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ تین کام جنت کی ضمانت دیتے ہیں ہمیں۔ لیکن جہاں جو ہمارے پیشہ ور بھکاری آتے ہیں، ان کو تنبیہ کرنے کی اجازت ہے، یہ پیشہ ور ہیں، یہ عام سائل نہیں ہیں، یہ پیشہ ور ہیں۔ حضرت عمر نے پیشہ ور بھکاری کو سزا دی ہے، سزا دی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضور علیہ السلام نے بھی تنبیہ فرمائی، منع بھی فرمایا کہ دوسروں سے مت بھیک مانگو، قیامت کے دن ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو بات چل رہی تھی استثناء کی، جن حالات کے تحت یہاں ہمیں استثناء بتایا جاتا ہے کہ صدر کو بھی استثناء ہے، وزیر اعظم کو بھی استثناء ہے، وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں، شرعیت استثناء نہیں دیتی۔ اگر شرعیت استثناء دیتی تو فاروق اعظم امیر المومنین بھی تھے، خلیفہ وقت بھی تھے، اپنے بیٹے کو استثناء دیتے، نہیں دیا۔ اور قرآن نے بھی استثناء نہیں دیا ہے۔ اگر الزام ہے، 4 گواہ مانگتی ہے شرعیت، نہ مانگو نہ دے اگر، تو پھر الزام لگانے والے پر 80 کوڑوں کی سزا نافذ کرنے کا حکم دیتی ہے شریعت، اور تا حیات موت تک اس کی شہادت کو مردود کرتی ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس کی گواہی کسی موقع پر قابل قبول نہیں ہے، وہ نہ گواہی کا اہل ہے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔